ناظرین، جیسا آپ پہلے بھی کشمیر کی سیر کے حوالے سے آپ کو مختلف ویوز دکھائے جاتے رہے ہیں، اسی طرح آج نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، اور آپ کو ساتھ ساتھ کشمیر کی سیر کروائیں گے۔ اور آج میں نے ساتھ ساتھ سوچا ہے کہ آپ کو محمود غزنوی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، اور اس ہندو شہزادی کے بارے میں بتائیں جو راستہ بھول گئی تھی، اور اس کے ساتھ جو حسن سلوک تھا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے جائیں، تاکہ آپ لوگ ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی سیر کریں اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں سیکھتے جائیں۔ ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہماری سٹوریز، اردو سٹوریز جو ہیں، ان کو سنتے سنتے کہیں بور نہ ہوں، اور تاکہ ایک تو آپ کا آزاد کشمیر کا انٹرنیٹ پہ بیٹھے آپ کا آزاد کشمیر کی سیر مکمل ہو جائے، اور دوسرا ساتھ آپ جو ہے وہ کوئی کسی نہ کسی سٹوری سے بھی مستفید ہوتے رہیں، آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ تو یہ سنیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ سپاہ سالاروں کے ساتھ جنگل کے راستے سے بھٹک گئے۔ ایسا ہے، جیسے جنگل وقت کے راستے تیزی سے، سے بالکل۔ سورج ڈھلنے کی طرف گزر رہا تھا، سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگرداں تھے کہ ایک ہندو دھرم کی شہزادی پر نگاہ پڑی جو اپنی ہندو کنیز کے مذہب کی ساتھ لڑکی، یہ شاید دیکھیں شکار آپ، پر مطلب نکل آئی تھی۔ اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤں ڈبوئے بیٹھی تھیں کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی ریچھ پہنچ چکا ہے۔ اس وقت تک کہ سلطان کا تیر اس کے حلق میں پار ہوتا، وہ ریچھ شہزادی کی کنیز کو ایک ہاتھ کے پنجے سے ضرب دے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہزادی اپنا ترکش سنبھالے اور تیر کمان میں لگاتی، شاید بہت دیر ہو جاتی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بے در بے 3 تیر اس جنگلی درندے پر دے مارے، جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگجو سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی، اظہار تشکر کے لیے اپنا تعارف کراتے ہوئے بولی، میرا نام۔ ساتھ ساتھ ہی آپ راولہ کوٹ اور اس کے گرد و نواح کے خوبصورت علاقے جو ہیں وہ بھی دیکھتے رہیں، اور ساتھ ساتھ یہ سٹوری بھی آپ کو یاد کر لیں تاکہ آپ کو اس کا بھی بینیفٹ ہوتا رہے۔ سمرتی ہے، میں جے پور ریاست کے راجہ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ۔ میں تمہیں اپنے پتہ سے کہہ کر فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلا دوں گی۔ یہ دیکھیں ویسے تم بہادری ہماری اور فوج کے خودداری مسلمانوں سپاہی کی۔ لگتے نہیں ہو۔ بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ سمرتی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ سمرتی وہ اس کے ہندو سامنے شہزادی کوئی نہیں جانتی تھی، معمولی جیسا سپاہی نہیں بلکہ اس وقت کی سب سے طاقتور اسلامی لشکر کے سربراہ اعلیٰ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے نام سے ہی ہندو راجاؤں کے حلق خشک ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے مختصراً اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا، جی کسی اور فوج کا سپاہی ہوں۔ چلیے محترمہ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا، آپ میرے پیچھے چلتی جائیں۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر ساتھ کرنی ساتھ اب پڑے گی۔ آزاد کشمیر کی سیر بھی شہزادی کرتے جائیں، سمرتی جان چکی تھی جو کہ یہ مختلف ایریاز شخص آزاد کشمیر لالچ کے۔ اور خوف سے پاک ہے۔ وہ سلطان کی نظروں میں حیا دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا پیراہن مختلف جگہوں سے چھلنی ہو خاردار، یہ چکا تھا۔ کانٹے دار کو خاردار شہزادی کہتے ہیں۔ تھکاوٹ سے چور چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے شہزادی کو ایک سخت پتھروں اور درختوں کی اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادی آپ ادھر آرام کر لیں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم میں بھی تغیر کے آثار ہیں۔ اندھیرے میں مزید سفر گھنے جنگل میں کرنا دشوار ہے۔ علل صبح نکلیں تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں۔ سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہ تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ شہزادی اپنے بیش قیمت مگر قدرے باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکے۔ سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور معنی خیز نظروں سے شہزادی کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہو یہ اوڑھ لیں۔ ساتھ ساتھ آپ ناظرین یہ بھی دیکھتے جائیں کہ یہ
آسمان بالکل ایسے لگ رہا ہے کچھ جگہوں پہ جیسے پہاڑی کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، حالانکہ کافی یہاں پہ ڈسٹینس ہے آسمان کا، ایسی بات نہیں ہے کہ ساتھ اٹیچ ہے، میں یہ نہیں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا، لیکن ناظرین یہ خاص کر یہ جگہ دیکھیں، بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آسمان کو یہاں سے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ یہی کشمیر کی خوبصورتی ہے، یہ سطح سمندر سے تقریباً 800 کلومیٹر کی بلندی پر واقع یہ پہاڑی، یہ دیکھیں، یہ ماشاء اللہ آپ اس کو انجوائے کرتے جائیں، اور ساتھ ساتھ سٹوری بھی آپ جاری رکھیں، تاکہ آپ کا جب سفر ختم ہو تو آپ کے ذہن میں ایک مسلمان لیڈر کی سٹوری بھی ہو، اور ساتھ ساتھ آپ نے آج آپ نے ایک وزٹ بھی کر لیا ہو اور آپ نے سبق بھی یاد کر لیا ہو۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دو طرح کی ٹریننگ دینا، ایک یہ پہاڑی علاقہ دکھانا تاکہ آپ خوش و خرم رہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے وہ نالج بھی گرو کرتا جائے، تو یہ سنتے رہیں آپ ساتھ ساتھ۔ شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑھی اور ٹیک لگا کر درختوں کی اوٹ میں پاؤں پسار لیے۔ اس کی نظریں سلطان کے چہرے کی طرف جمی ہوئی تھیں، جو نظریں جھکائے ایک قریب پڑے بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر آگ جل گئی۔ اس کی روشنی میں سلطان کا نورانی اور بھرا ہوا وجاہت والا چہرہ چمک رہا تھا۔ سلطان نے شہزادی سے قطع نظر مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ شہزادی کو جھٹکا لگا، اوہ یہ تو مسلمان لگتے ہیں۔ ایک دفعہ شہزادی کانپ گئی، کہیں غزنی کے لشکر سے تو نہیں، یہ تو لٹیرے ہیں، گائے بھینس بکری سب کا ماंس کھاتے ہیں۔ یہاں سے آپ مسلمان اپنا بھی دیکھ لیجئے گا کہ آپ کس طرح کے مسلمان ہیں، اور وہ کس طرح کے مسلمان تھے، جو ایک ہندو شہزادی اور رات کا سمے اور پھر نظر تک نہ اٹھائی۔ تو یہاں پہ آپ بازار میں چلتے، آپ جب کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں، جب آپ کسی شاپنگ پلازا میں جاتے ہیں، تو آپ وہاں پہ بھی یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ کس طرح کے مسلمان ہیں، اور وہ جو مسلمان جنہوں نے کوئی مقام پایا اور جن کی تاریخ ہے، وہ کس طرح کے مسلمان تھے۔ ساتھ ساتھ یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھتے جائیں اور اس کو آگے چلتے جائیں۔ یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی اب تک اس کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرنے لگی۔ اگر یہ اتنا ہی سفاک اور ظالم ہوتا تو مجھے ریچھ سے نہ بچاتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل پھر سے اطمینان و یقین سے بھر گیا۔ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زاروں قطار رونے لگے۔ روتے روتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے
یہ بات آپ ناظرین ضرور غور سے سنیں. آپ بھی مسلمان ہیں، یقیناً آپ مسلمان ہیں، اور آپ یہ بیٹھ کر سن رہے ہیں، تو آپ اس بات پر ضرور غور کریں، اور پھر اپنا محاسبہ ضرور کیجیے گا، اپنے گریبان میں ضرور جھانکیے گا. یہ ضرور سوچیے گا کہ آپ کس طرح کے مسلمان ہیں، اور آپ اپنی کیٹیگری خود ڈیفائن کیجیے گا، کیونکہ جو خود احتسابی ہوتی ہے یہ زندگی گزارنے کا سب سے مضبوط عمل ہوتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو جو سیلف ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ضروری ہوتا ہے. تو یہ سنیے گا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں. میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود میری اپنی روح پر تھی. شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا، لیکن میری روح پر اس کا گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی پاک صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے وسلم سامنے کے سامنے کیسے پیش کیسے ہوتا. پیش ہوتا. مجھے یہ گوارا نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں. شہزادی یہ جواب سن کر اس سپاہی کی اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ، محبت اور وفاداری دیکھ کر ان کے کردار سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی، نہ رہ جیسے سکے. اس کا دل اسی اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو. یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی. شہزادی کہنے لگی کہ اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے. غور کریے، غور سلطان کریے. نے چادر سے نقاب اوڑھا، تیرکش کندھے پر ڈالے، تلوار اپنے میان میں ڈالی، اور گھوڑے کی رکابیں پکڑتے ہوئے بولے، غور کریے. شہزادی میرا نام ہے سلطان محمود غزنوی، اور سلطان میں محمود غزنوی غزنی ایسے کی تھے. عظیم الشان فوج کا سپہ سالار اعظم اور سلطان یعنی بادشاہ ہوں. یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سر پٹ دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. کتنا پیارا واقعہ آپ لوگوں نے سنا، اور یقیناً آپ لوگوں نے ضرور آج اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. اور جہاں کوئی بھی انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن جہاں کہیں پہ آپ میں، مجھ میں، ہم سب میں خامیاں ہیں، ہمیں انہیں بھی ساتھ ساتھ دور کرنا ہوگا. ساتھ ساتھ اپنے پورا آزاد کشمیر بھی، آج پورا راولا کوٹ اور سدنوتی کے بارڈرز اور جو ڈفرینٹ ایریاز ہیں وہ اپنے وزٹ کر لیے. ساتھ یہ بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں، ڈفرینٹ بورڈ بھی آپ نے ریڈ کر لیے، اور یہ جو آپ باغات دیکھ رہے ہیں، یہ پھل دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی آپ نے دیکھ لی. لیکن جنت کے لیے بھی آپ نے کچھ نہ کچھ آج سما باندھ لیا. یقیناً آپ نے کچھ نہ کچھ اپنی نیت میں بھی بہتری لائی ہوگی، اور کچھ سیلف ڈیولپمنٹ کا بھی ضرور سوچا ہوگا. اسی پہ ختم کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.